مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدوں و مصلین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ سبھی حضرات بخوبی واقف ہیں، جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکا گندیوڑا ضلع سہارنپور سے آپ کے مسائل اور ان کا حل پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں پہلا سوال ہے، محمد جنید رائے پور سے معلوم کرتے ہیں کہ مرد یا عورت احرام کی حالت میں دھوپ سے بچنے کے لیے چشمہ پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے جنید بھائی اور معزز ناظرین، عمرے پر حج پر جو جاتے ہیں، احرام کی حالت میں چہرے کو کوئی کپڑا مس کرے، اس طرح کی چیزیں استعمال کرنا ممنوع ہوتی ہیں۔ اس میں ان کا سوال ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ گرمی اور دھوپ ہوتی ہے، تو دھوپ سے بچنے کے لیے چشمہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ ان کے سوال میں دونوں چیزیں ہیں، مرد اور عورت۔ دیکھیے جنید بھائی، مرد کے لیے دھوپ سے بچنے کی خاطر چشمے کا استعمال کرنا بلا کراہت درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خاتون کے لیے، عورتوں کے لیے جس طریقے پر غیر مردوں سے حالت احرام کے علاوہ پردہ لازمی ہے، اسی طریقے پر حالت احرام میں بھی پردہ لازمی ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ پردہ اگر عورت کرے گی تو چہرے پر کپڑا مس کرے گا، جو کہ حالت احرام میں درست نہیں ہے۔ تو سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے، خواتین جو وہاں پر گئی ہیں وہ جانتی ہیں، وہ کچھ اس طریقے کا ہیٹ استعمال کرتی ہیں جو لڑکے استعمال کرتے ہیں، جس میں ایسے کچھ بنا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر سے وہ پردہ ڈال لیتی ہیں، تو وہ پردہ یوں ہو کے یوں آتا ہے تو وہ چہرے کو مس نہیں کرتا ہے۔ لہذا اگر خاتون پردے کا اہتمام کر رہی ہے اور اس نے وہ ہیٹ پہن کر پردہ کیا ہوا ہے، تو عورت کو کی آنکھوں پر دھوپ لگنے کا کوئی مسئلہ بنتا ہی نہیں۔ معین الحق ممبئی سے معلوم کرتے ہیں، جان کے بدلے جان کے عقیدے سے اگر کوئی جانور ذبح کریں تو اس کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ جان کے بدلے جان کچھ لوگوں نے اس طریقے کا بنایا ہوا ہے، یعنی جب وہ کوئی آدمی بہت موت کے قریب جا کر بچ جاتا ہے یا کوئی اور بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے، تو ان کے ذہن میں اور ان کے عقیدے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے بدلے اگر کوئی قربانی دے دیں، یعنی جان کے بدلے جان ہو جائے تو یہ بچ سکتا ہے۔ اس طریقے کا عقیدہ رکھنا ناجائز اور حرام ہے، اور اس عقیدے پر کیا ہوا ذبیحہ، اس کا گوشت بھی ناجائز اور حرام ہے۔ معین بھائی اسی مسئلے کی ایک شق یہ معلوم کرتے ہیں کہ بیمار کی شفا یابی کے لیے کوئی بکرا ذبح کرے، اس کا گوشت تقسیم کر دے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو معین بھائی اس میں سمجھنے کی بات یہی ہے کہ اگر وہ عقیدہ ہے جان کے بدلے جان والا تو پھر تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ صدقہ کر رہے ہیں کہ ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، ہمارے گھر میں سے کوئی آدمی بیمار ہے، اس کے لیے ہم صدقہ دینا چاہتے ہیں، صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، تو وہ صدقہ اگر آپ دے رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، اس پر بہت بڑا اجر ملتا ہے، اور صدقہ مصیبتوں کو، بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو آسانیوں سے تبدیل کرتا ہے، لہذا اس پر اجر بھی ملے گا، اور غریبوں کے لیے، یتیموں، بے سہاراؤں، بیواؤں کے لیے ایسے گوشت کا کھانا جائز بھی ہے۔ مشتاق احمد تلنگانہ سے معلوم کرتے ہیں کہ مسجد کے صحن میں نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے، جبکہ کچھ صفیں مسجد سے باہر بھی ہوں؟ مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنا، مسجد کے احاطے میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے حتی الامکان۔ اگر بالکل کوئی جگہ اس کے علاوہ مل ہی نہیں پا رہی ہے تو پھر بدرجہ مجبوری آپ
نماز جنازہ کو مسجد کے صحن وغیرہ میں ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج پھر نہیں ہے۔ محمد حمزہ معلوم کرتے ہیں مفتی صاحب حاجی قربانی کہاں کرے؟ حدود حرم میں ہی قربانی کرنا ضروری ہے یا کہیں اور بھی کر سکتے ہیں؟ حمزہ بھائی حدود حرم کے اندر ہی قربانی کرنا لازمی ہے۔ اسد اللہ رڑکی سے معلوم کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا دی ہے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی ہے، اور ہم تمام کو بھی یہی نصیحت فرمائی ہے کہ بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ضرور ثابت ہے کہ جو لوگ اسلام کے لیے، اسلام کے دشمن اور اسلام کے لیے خطرناک تھے، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ میں اور باقاعدہ کچھ لوگوں کے نام لے کر بھی بد دعا کی ہے۔ محمد مبین معلوم کرتے ہیں ایک شخص نے نماز جنازہ کے لیے وضو کیا تھا، ابھی وضو باقی تھا، فرض نماز کا ٹائم ہو گیا، تو کیا اس وضو سے فرض نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی مبین بھائی، وضو نماز جنازہ کے لیے کی ہے، اس سے فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل قطعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ وضو فرض نماز کے لیے کی ہے، اس سے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ وضو ایک ہی کام کرے گی، وہ تلاوت ہو، نماز جنازہ ہو، فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، واجب نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، ایک ہی وضو کام کرے گی۔ محمد شکیل دہلی سے معلوم کرتے ہیں فجر کی 2 رکعت سنت طلوع آفتاب کے بعد پڑھتے وقت اس سنت میں اشراق کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی شکیل بھائی، اس وقت میں سنت ہی کی نیت کیا کریں۔ قاری محمد مستفیض کاشفی چیئرمین علیمان ٹور اینڈ ٹریولز اس وقت عمرے پر ہیں، انہوں نے وہیں سے سوال کیا ہے سعودی عرب سے کہ ہم نے طواف بعد نماز عصر کیا ہے، اب جو طواف کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں وہ بعد نماز عصر نوافل نہیں پڑھے جاتے، اب ہم ان نوافل کو طواف کے بعد پڑھیں گے یا مؤخر کریں گے، اور کیا سعی کر کے آ سکتے ہیں بعد میں نفل پڑھ لیں؟ دیکھیے قاری مستفیض صاحب، اگر آپ نے عصر کے بعد طواف کیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ مغرب کے وقت کا انتظار کریں، اور مغرب کے وقت کے بعد یعنی مغرب کے بعد وہ 2 نفل ادا کریں، اور اس کے بعد سعی کرنے کے لیے تشریف لے جائیں۔ محمد سلمان صدیقی ممبئی سے معلوم کرتے ہیں ملٹی لیول مارکیٹنگ کمپنی میں کام کرنا کیسا ہے؟ ملٹی لیول کمپنی، پہلے تو سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا ملٹی لیول کمپنی؟ یہ ممبر بنانے والی ایک طریقے پر مارکیٹنگ ہے۔ مجھے ممبر بنا لیا، میں 2 اور کو ممبر بناؤں گا، وہ 2 اور کو ممبر بنائیں گے، وہ 2 اور کو ممبر بنائیں گے، اسی طریقے پر چین جوڑنے والی یہ کمپنیاں ہوتی ہیں۔ دراصل اس میں جھوٹ اور فریب یہ بہت زیادہ ہے۔ 1 نمبر پر تو یہی بات ہوتی ہے کہ اس میں مختصر چیز کا، ہلکی چیز کا بہت بڑا اس کا بینیفٹ بتا کر، اس کا فائدہ بتا کر فروخت کیا جاتا ہے۔ کبھی یہ بتا کر فروخت کیا جاتا ہے کہ آج آپ کو یہ چیز 5000 روپے کی دے رہے ہیں، کل آپ کو اس کے ساتھ یہ چیز اتنے کم پیسے کی مل جائے گی، اتنے کم پیسے کی مل جائے گی، تو یہی چیز آپ کو 5000 روپے والی 2000 روپے کی پڑ جائے گی، اس طریقے پر سمجھاتے ہیں، اور مستقبل کے سبز باغ دکھا کر کہ فیوچر میں آپ کو یہ مل جائے گا، اتنے پیسے مل جائیں گے، اتنا کا چیک مل جائے گا، اتنا بینیفٹ مل جائے گا، یہ اس پر ریٹ 75 روپے پڑا ہوا ہے، آپ کو 30 روپے کی پڑ جائے گی، اس طریقے پر جھوٹ فریب کر کے یہ مال فروخت کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جھوٹ اور فریب پر فروخت کیا جانے والا مال یہی جائز نہیں ہے، یہ دکانداری، یہ خرید و فروخت، یہ مارکیٹنگ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، اس میں میں جو ممبر جوڑ رہا ہوں اس پر مجھے کمیشن ملتا ہے،
اس میں تو چلو میں کہیں گیا ہوں، سفر کیا ہوں، کوشش کی ہو، لیکن اس کے بعد جو ممبر جوڑ رہا ہے، میں نے جس کو جوڑا ہے، اس نے جسے جوڑا ہے، اس میں میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اور اس میں مارکیٹنگ میں ہوتا ہے کہ جو ممبر وہ نیچے والا جوڑے گا، اس میں سے بھی 10%، 20% یا جو بھی طے ہوتا ہے وہ آپ کو پہنچتا ہے۔ وہ کسی طور پر بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ نے ہاتھ پیر کوئی زبان ہلائی نہیں ہے، وہ تو نیچے والے نے کام کیا ہے۔ اور مسئلہ یہ چلا آ رہا ہے کہ جتنے اس کے نیچے جڑتے چلے جائیں گے، سب میں سے کچھ نہ کچھ آپ کو پہنچتا رہے گا۔ تو یاد رکھیے، یہ اس طریقے کی مارکیٹنگ جائز نہیں ہے، اس کی کمائی حرام ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اپنی خون پسینے کی کمائی پر ہی منحصر رہنا چاہیے، حلال کمائی پر ہی منحصر رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو حلال کھلانا چاہیے۔ آج جو مشکلات کے اسباب ہیں ان میں سے یہی ہے، آج تو یہ موبائل فون اور انٹرنیٹ کا دور ہے، اس میں طرح طرح کے جوئے اور سٹے کا بازار گرم ہے۔ باقاعدہ ہمارے کرکٹرز، فلمی اسٹارز اور بڑے بڑے لوگ باقاعدہ سٹے کے لیے ایڈورٹائز کر رہے ہیں کہ آپ اس میں اتنے انویسٹ کیجئے، آپ اس طریقے پر کھیل